السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 21 سے. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. خسارے کا پہلا سبب اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ کے دین کی بنیاد ہی جھوٹ گھڑنے پڑتے، یعنی بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، بحیرہ اور صائبہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے، اور یہ سب چیزیں جھوٹ گھڑنے پر مبنی تھی. خسارے کا دوسرا سبب اللہ کی آیات کو جھٹلانا تھا، جس میں معجزات اور احکام سبھی شامل تھے. اسی طرح حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال ٹھہرانا بھی اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کہا ہے اور کوئی اس کو حرام کہے تو کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. اور اللہ پر جھوٹ گھڑنے والوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی شامل ہیں کہ انہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جھوٹی حدیث گھڑنے والے بھی اسی میں شامل ہیں. یعنی آپ کی نسبت سے یا آپ کے ریفرنس سے کوئی بات کہنا جبکہ آپ نے نہ فرمائی ہو، یہ بھی جھوٹ گھڑنا ہے. تو اس لیے سب سے بڑے ظالم وہ ہیں
اور خسارے میں وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ سے کام لیں، نہ صرف یہ کہ اپنی عام روزمرہ زندگی میں بلکہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھیں اور رسول پر بھی جھوٹ باندھیں. تو جھوٹ جو ہے یہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے. پھر ان کا عذر بس یہی ہوگا کہ یہ کہیں گے قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے. دیکھیے کیسے انہوں نے خود اپنے بارے میں جھوٹ بولا اور گم ہو گیا ان سے جو یہ کھڑا کرتے تھے. جب جھوٹ انسان کے مزاج میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ہر ایک سے ہی جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر کوئی حیا نہیں رہتی، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی. اور یہاں پر اس دن کی دہشت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے دن کی، کہ اس دن ان کو اپنی بے بسی اور درماندگی سمجھ آ جائے گی اور پھر کیا کریں گے؟ اس جھوٹ کا انکار کر دیں گے جو دنیا میں وہ گھڑا کرتے تھے. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر یہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی ان کے دھیان سے باتیں سننے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے غور سے سنتے رہتے ہیں تاکہ یہ جان سکے کہ کس بات پر اعتراض کیا جا سکے، کس بات کا مذاق اڑایا جا سکے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہدایت کی نیت سے قرآن سنتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کی نیت سے سنتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب نیت ہی درست نہ ہو کسی کام کے کرنے کی تو خواہ وہ کتنا ہی اعلیٰ درجے کا کام کیوں نہ ہو اس کا کچھ فائدہ نہیں. یعنی اگر کوئی قرآن کو سنتے ہوئے بھی اپنی نیت درست نہیں رکھتا تو اس کو قرآن سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں ہر روز اپنی نیت کی تجدید کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی مجلس سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اس کی وجہ سے ہمیں رحمت اور برکت عطا فرمائے، ہمیں اپنی قلبی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے پردے ہٹ جائیں اور حق ہمیں صاف صاف نظر آنے لگے، سمجھ آنے لگے. کیونکہ گناہ بندے اور اللہ کی کتاب کے تدبر کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں. یعنی ہمارے گناہ دل پہ زنگ لگا دیتے ہیں، قرآن سمجھ نہیں آتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کو جب کسی علمی مسئلے کو سمجھنے میں مشکل ہوتی تو استغفار شروع کر دیتے. یعنی جب انہیں قرآن و سنت میں سے کوئی بات سمجھ نہ آتی یا ہمارے الفاظ میں سبق یاد نہ ہوتا تو استغفار کرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کوئی گناہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے، اندھیرا بن گیا ہے کہ ہم اصل تک نہیں پہنچ پا رہے، ہم راستہ کھو چکے ہیں. کیونکہ گناہ جو ہے علم اور بصیرت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور یہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکے رہتے ہیں اور یہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے. آج کل بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سے، دین کی بات سیکھنے سے روکتے ہیں، باقاعدہ روکتے ہیں، کیونکہ انہیں فکر یہ ہوتی ہے کہ جب لوگوں پر حق کھل گیا اور انہوں نے حق کی پیروی شروع کر دی تو ہمارے عیب بھی کھل جائیں گے. اور یہ انسان کے لیے ہلاکت کا راستہ ہے کہ یہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے. یعنی دوسروں کو دین سے روکنا، قرآن سے روکنا، خود بھی رکے رہنا، یہ راستہ ہلاکت کا راستہ ہے. اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے. سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطی نظر نہ آئے اور جو غلط بات وہ کہہ رہا ہے اس کی ریزن ہی سمجھ نہ آئے. اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے اے کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. قیامت کے دن جا کر ہر انسان حسرت میں مبتلا ہوگا، لیکن وہ لوگ تو بڑی حسرت میں مبتلا ہوں گے جو اللہ کا انکار کر کے گئے، دنیا سے انبیاء کا انکار کر کے گئے. اور اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، ہمیں ایک موقع اور ملے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. الحمدللہ ہم آیات کو جھٹلاتے تو نہیں اور رب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل میں بہرحال ہم پیچھے ہیں. اپنے عمل کو تیز کرنے کے لیے ابھی ہم آگے تو نہیں جا سکتے موت کے بعد کہ وہاں جا کے سوچیں کہ کیا کیا ضروری تھا کرنا، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو. لیکن اگر ممکن ہو تو کبھی قبرستان کے قریب جا کر کھڑے ہوں اور سوچیں کہ یہ قبر والے اس وقت کیا سوچتے ہوں گے، ان کی تمنا کیا ہوگی، ان کی خواہش کیا ہوگی، کیا
وہی جو اس وقت میری خواہشات ہیں. پھر اپنی خواہشات کا جائزہ لیں کہ میں کیا چاہتی ہوں اور یہ قبر والے کیا چاہتے ہیں، اور آج میں یہ باہر ہوں، کل میں نے یہاں ہونا ہے. جو میں اس وقت چاہوں گی وہ میں آج سے چاہنا شروع کر دوں تاکہ میں کچھ کر جاؤں. وہ جو کل نہ کر سکوں گی، جس کے لیے آج میرے پاس وقت ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم قیمتی سے قیمتی وقت بھی بیکار کاموں میں لگا دیتے ہیں، جس کا آج رات سے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے میسجز کی تعداد بلا مبالغہ میری تو 100 سے اوپر چلی گئی. اور آپ کو پتا ہے کہ صرف ان کو نکالتے نکالتے میرا کتنا وقت چلا گیا، اور جس کا مجھے اتنا افسوس ہے. یعنی یہ میسجز آپ کے لیے خوشی نہیں لاتے، یہ میسجز آپ کے لیے بوجھ لاتے ہیں. اور یہ اس پہ صرف رمضان مبارک، اور وہ بھی خود لکھنا نہیں، کہیں سے لے کے تو اس کو پیسٹ کر دینا اور دوسرے کے لیے، اور وہ کلک کر کر کے کھلتا نہیں. نیٹ کا بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر ویڈیو، نعوذ باللہ میوزک سے بھری ہوئی ویڈیو. یہ کس قسم کا رمضان شروع ہو رہا ہے بھائی؟ رمضان آیا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اور آپ بندوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں. کیا صحابہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے کہ رمضان آتا تھا اور وہ چل پڑتے تھے ہر راستے میں ملنے والے کو رمضان مبارک کہنے پر؟ ہم کن باتوں میں لگ گئے ہیں؟ ہم اہم کو چھوڑ کر غیر اہم کی طرف متوجہ ہو گئے. ہمیں اپنے طریقوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنی زندگی کے لمحات کو بچا سکیں. بلا مبالغہ اس وقت میں پورا ایک پارہ پڑھ سکتی تھی جتنی دیر میں نے اپنا باکس کلیئر کیا، کیونکہ مجھے سخت الجھن ہوتی ہے اگر کوئی ایک بھی میسج بچا رہ جائے. اور پھر اس بات سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا، کہ جواب دینا بھی لازم ہوتا ہے. تو ہم کسی کے لیے بھی مشکل کھڑی نہ کریں. جس کا خیال آئے نا اس کو بیٹھ کے دعا دے دیں، اس کو دعا دے دیں کہ اللہ میری اس بہن کا رمضان بہت اچھا گزرے، نیکیوں سے بھرپور گزرے. تو بہرحال یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ وہ آنے والے واقعات، یعنی کل قیامت کے واقعات کو اس طرح بیان کرتا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور ہم وہاں موجود ہوں. اور ایک دن تو وہاں ہوں گے نا، تو اپنے آپ کو امیجن کیا کریں کہ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے، کیا سوچیں گے، کیا تمنائیں ہوں گی. بلکہ ان کے لیے وہ سب ظاہر ہو جائے گا جو اس سے پہلے یہ چھپایا کرتے تھے. اور اگر یہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو یہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے یہ روکے گئے تھے، اور بے شک یہ یقیناً جھوٹے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو واپس نہیں بھیجے گا چاہے وہ کتنا بھی روئے پیٹے. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو وہ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے. لوگ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہمیں جھٹکے لگتے رہتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی کچھ. ہم اس وقت توبہ توبہ کرتے ہیں، جب مشکل سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. تو دنیا کی طرف واپس پلٹنے کی عادت صرف اس آگ سے بچنے کے لیے ہوگی. وہ اپنی اس بات میں بھی سچے نہیں ہوں گے کہ ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم پھر یہ نہیں کریں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. اہل مکہ میں سے ایسے لوگ بھی تھے اور آج بھی ایسے ہیں بہت. اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم. وہ فرمائے گا پھر چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ
من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور یہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے۔ گناہوں کا بوجھ حقیقی بوجھ ہوگا۔ بعض جانوروں کی شکل میں گناہگاروں کی پشتوں پر لاد دیا جائے گا۔ مثلاً جو بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے کندھے کے اوپر بکری لاد دی جائے گی جو میں آئے گی، اور اگر اسی طرح دیگر چیزیں بھی، جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر اس کو داغا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس سزا کو سامنے رکھنا چاہیے جو اس گناہ کے نتیجے میں سامنے آئے گی۔ جیسا گناہ ہوگا، جیسا عمل ہوگا، ویسی جزا ہوگی اسی شکل کی۔ اور دوسری طرف زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی کثرت، اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی نیکیوں کا موسم بہار، اور ایک نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس سے خوب فائدہ اٹھائیں تاکہ قیامت کے دن کسی غفلت پر حسرت نہ ہو۔ اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور تقوی کے لیے نیکی بھی کرنی ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا بھی ہے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، کبائر سے۔ دنیا نیکی کمانے کی جگہ بھی ہے اور دنیا غفلت کی جگہ بھی ہے۔ اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم یہاں سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کی مذمت بھی آئی ہے اور دنیا کی تعریف بھی ہے۔ اگر دنیا اللہ و لعب اور فخر اور غرور میں مبتلا کر دے، گم کر دے، تو یہ قابل مذمت ہے، اور اگر یہ دنیا
مال ہو، اولاد ہو، دنیا کا آرام ہو، یہ اللہ کی اطاعت میں مددگار ہو تو یہ قابل تعریف ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نیک بندے کے لیے پاکیزہ مال بہترین چیز ہے. حلال مال اس نے کمایا ہو اور وہ زیادہ ہو تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ واقعی وہ باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں جو یہ کہتے ہیں، تو در حقیقت یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں. کلمات سے مراد اللہ کی سنت جاریہ یا اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے احکامات ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسان پر لوگوں کی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں. ہم کسی کا منہ تو نہیں پکڑ سکتے، روک سکتے، بند کر سکتے، لیکن ہم خود اپنے اوپر ضرور توجہ رکھیں کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو دوسروں کو غمگین کرنے والی ہو، دوسروں کو تکلیف دینے والی ہو. اور اگر کسی کی طرف سے کوئی ایسی تکلیف پہنچے تو صبر کر جائیں، کیونکہ صبر میں ہی کامیابی ہے. اور اگرچہ ان کا اعراض کرنا آپ پر بہت بھاری ہے، لیکن اگر آپ میں استطاعت ہے کہ زمین میں ایک سرنگ تلاش کر سکیں یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا سکیں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس آپ ہرگز نادان لوگوں میں سے نہ ہوں. بے شک بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردے تو اللہ ہی انہیں اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. یہاں مردے کن کو کہا گیا ہے؟ جن کے ضمیر مر جائیں، جن کے دل مردہ ہوں. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو حق کی بات سمجھ میں نہیں آتی، دل میں نہیں اترتی. اور اگر دل ہی کسی چیز پر راضی نہ ہو تو انسان کا پورا جسم اس کام کو کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی. کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی پرندے اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتے ہیں وہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں. ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی، پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے. یہاں پر پرندوں کی بات کی گئی اور ساتھ کہا 2 پروں کے ساتھ اڑتا ہے. کیا کوئی پرندہ 3 پروں سے بھی اڑتا ہے یا 1 سے بھی اڑتا ہے؟ نہیں. پھر 2 پروں کو ساتھ ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ بعض اوقات ہم زمین کے جانوروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ گھوڑا اڑاتے ہوئے لے گیا، حالانکہ گھوڑے کے پر نہیں ہوتے، لیکن جب تیز بھاگتا تو اس کو بھی اڑنے سے تشبیہ دی جاتی ہے. اب گاڑی وغیرہ کے لیے بھی ہم کہتے ہیں گاڑی اڑا کے لے گیا. جہاز تو اڑایا ہی جاتا ہے، لیکن باقی چیزوں کے لیے بھی ہم محاورتاً بول دیتے ہیں. تو یہاں حقیقی پرندے مراد ہیں جو پروں کے ساتھ اڑتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سارے پرندے اور جاندار اور یہ سارے کے سارے بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں. یعنی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ایک خاص شکل عطا کی ہے، اور ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی. یعنی جتنی جو چیز ہونی چاہیے تھی، ضرورت تھی، جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی پیدا کر دی، اور پھر اپنے رب کی طرف یہ اکٹھے کیے جائیں گے. سبحان اللہ. ہم دیکھیے کہ زمین میں بسنے والے جتنے بھی جاندار ہیں وہ زمین پر آتے ہیں، عمر گزارتے ہیں، مر جاتے ہیں. اللہ نے ان کی ضرورتوں اور مصلحتوں کا ذمہ خود لے رکھا ہے اور اس کا اہتمام خود کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن پھر یہ کیا کیے جائیں گے؟ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اور ان کا بھی آپس میں بدلہ ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کو بدلہ دلایا جائے گا جو اس نے اس کو سینگ مارا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پلانٹ کے اوپر اتنے جاندار پیدا کیے ہیں کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کے ہمیں نام بھی نہیں آتے، تو ان کی ضروریات بھی ہمیں نہیں پتا. وہی جانتا ہے جس نے ان کو پیدا کیا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وہ باریک بینی سے جانتا ہے. تو ہمیں اپنے اوقات اور اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر کچھ نہ کچھ وقت کائنات میں غور و فکر کے لیے بھی رکھنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے قرآن نے ان کا ذکر کیا. یہ بھی قرآن پر عمل کرنا ہی ہوگا. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، اندھیروں میں ہیں.
اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے. اللہ کی آیات سے اعراض نہیں برتنا چاہیے کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں. اب دیکھیے کہ جتنے بھی جاندار زمین پر ہیں ان سب کو اپنی زندگی کا مقصد پتا ہے، وہ کس کام کے لیے آئے وہ کام کرتے ہیں، اور اس میں انہیں کسی کی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سستی نہیں کرتے، جو جس کی ذمہ داری وہ پوری کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ اگر ایک انسان صرف اس لیول پر جی رہا ہے کہ وہ بھی صرف اپنے کھانے کی فکر کے، پرندوں کو صبح کھانے کی فکر ہوتی ہے، وہ نکل جاتے ہیں اپنے گھونسلوں سے کہ کچھ کھا پی لیں. اگر انسان کو بھی صبح اٹھ کر صرف کھانے کی ہی فکر ہو اور نماز روزے سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، اور اسی طرح صرف اس کو شادی کی فکر ہو کہ میری شادی کسی طرح ہو جائے، اور شادی کے بعد بچے پیدا ہو جائیں اور بچوں کی پھر شادی ہو جائے، اور پھر یہ کہ بچے اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ہو جائیں، اور اگر زندگی کا صرف یہ مقصد ہے تو یہ کام تو سارے جاندار کر رہے ہیں اور ہم سے بہتر کر رہے ہیں. ان کے گھر نہیں ٹوٹتے، وہ نبھانا جانتے ہیں. کیا ہمیں بھی صرف ان مقاصد کے لیے جینا چاہیے؟ صرف فزیکلٹی کے لیول پر جینا چاہیے یا اس سے اوپر بھی کچھ کرنا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور امت کی حیثیت سے ہمیں اس دین کی تبلیغ اور اس دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تمام انسانوں تک یہ لے کر جائیں. کہہ دیجئے، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ قیامت آئے گی تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے. توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے. جب وہ سخت دباؤ اور پریشر میں ہوتا ہے تو سب کو بھول جاتا ہے سوائے اللہ کے. یعنی آزمائش میں انسان پر اس کی فطرت غالب آ جاتی ہے، اور اسے یہاں توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے.